أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ جن جو قرآن مجید کا 72 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 10 سے لے کر 13 تک۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ یہ ہے: اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ یعنی عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، یا ان کے پالنے والے مالک نے انہیں صحیح راستہ دکھانے کا ارادہ کیا ہے۔ تفسیر مجموع البیان، تفسیر کبیر، تفسیر کشاف اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ جنوں کو یہ بات معلوم تھی کہ آسمانوں پر شیاطین کو جانے سے 2 وجہ سے روکا جاتا ہے۔ نمبر 1، جب آسمان سے کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، یا پھر جب خدا کسی نبی کے ذریعے سے اپنی ہدایات اتارنا چاہتا ہے۔ جنات اس بات کو سمجھ کر اس نبی کی تلاش میں نکلے تھے کہ خدا نے ان کی ہدایت فرمائی، اور وہ لوگ اس مقام سے گزرے جہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ جنہوں نے قرآن سنا، غور کیا اور سمجھ گئے کہ یہی وہ رسول ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور انہی کے آنے کی وجہ سے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان اور تفسیر کشاف، تفسیر کبیر اور تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے: اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ بہت نیک ہیں اور کچھ کم نیک ہیں، غرض ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تفہیم القرآن میں اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جنوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں بھی اچھے برے جن پائے جاتے ہیں، اعتقادات میں بھی ہمارے بہت سے فرقے ہیں، اس لیے ہم بھی راہ حق معلوم کرنے کے محتاج ہیں۔ ہم کو خدا کی ہدایات سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن سے پہلے بھی تمام کے تمام جن ایک راہ پر نہ تھے، کچھ نیک اور کچھ بدمعاش قسم کے تھے۔ ان میں فرقے اور جماعتیں ہیں، کوئی مشرک، کوئی عیسائی ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد بھی ان میں اختلاف ہے، اور انسانوں کی طرف سب کے سب حق کا راستہ قبول نہیں کرتے۔ یہ شیخ الاسمانی نے جو الفاظ لکھے ہیں اپنی تفسیر میں، وہی میں نے پڑھ دیے ہیں۔ آیت نمبر 12: وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا۔ یہ ہے ترجمہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین پر نہ تو اللہ کو بے بس بنا سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 13: وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ کہ ہم نے صحیح رہنمائی و ہدایت کی جب آواز سنی تو ہم نے اس کو دل سے مان لیا۔ تو اب جو کوئی بھی اپنے پالنے والے مالک کو دل سے مان لے گا، اسے کسی حق تلفی، ظلم اور زیادتی، کسی قسم کی ناانصافی یا اپنے حق میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کا ڈر نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے، تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ کوئی شخص خدا کی سزا سے بھاگ کر بچ نکلے گا۔ ایسا سوچنا بالکل غلط ہے۔
اس لیے کہ خدا کی قدرت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے پنجہ قدرت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ جن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسی عقیدے نے ہم کو خدا کے پنجہ عدالت سے بچ کر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں بتائی، اور ہمیں خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اس کی اطاعت پر مجبور کر دیا کہ یہی واحد صورت ہے خدا کے عذاب سے بچنے کی۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، اور جنوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات ہمارے لیے فخر کا موقع ہے کہ جنوں میں سے سب سے پہلے ہم نے قرآن سنا اور سب سے پہلے ہم قرآن پر ایمان لائے۔ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا کہ یہ سچے دل سے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ماننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کھٹکا یا خطرہ نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی اس کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی، نہ کسی دوسرے کے گناہ اس پر لادے جائیں گے۔ غرض خدا کے پاس جا کر سچا بالکل بعمل مومن ہر قسم کی ذلت و رسوائی و نقصان سے محفوظ رہے گا۔ ایمان کے لفظ کے معنی امن سے ہو جانا ہوتا ہے۔ جو خدا پر دل سے ایمان لاتا ہے، یعنی خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت اور قرآن کو دل سے مان لیتا ہے، وہ ہر قسم کے نقصان اور خطرات سے امن میں ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا وند عالم نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال لها دخل فی حسنی ومن دخل فی حسنی آمن من عذابی۔ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، یہ بات دل سے مان لینا میرا قلعہ ہے، پس جس نے یہ قرار کیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میری صداؤں سے محفوظ ہو گیا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اور یہ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس کو بحار الانوار نے اور عیون الاخبار نے لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث قدسی کے پڑھنے کے بعد فرمایا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، لیکن خدا کے یہ فرمان کچھ شرائط کے ساتھ ہے اور میں بھی ان شرائط میں سے ہوں، یعنی اگر میری امامت کو تسلیم کرو گے تو عذاب الہی کی سزا سے امان میں رہو گے۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و ولایت کو دل سے ماننا شرط نجات ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کو امام رضا علیہ السلام سے مروی کیا گیا ہے، اور یہ تفسیر نور الثقلین اور تفسیر تبیان میں لکھا ہوا ہے۔ امام احمد حنبل سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کا کیا کہنا؟ اس کے راوی یعنی ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سلسلۃ الذہب یعنی سنہری سلسلے والے ہیں، ان کے نام اگر کسی دیوانے پر پڑھ دیے جائیں تو وہ فرزانہ ہو جائے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نجات آخرت کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت اور ولایت کو ماننا لازمی شرط ہے، اور یہ پوری امت مسلمہ کا مسلم عقیدہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا۔ میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا، اور جس نے اس سے منہ موڑا غرق ہوا اور برباد ہوا۔ یہ حدیث تفسیر کبیر میں موجود ہے، جس کو امام غازی نے لکھا، صواعق محرقہ میں ابن حجر عسقلانی نے لکھا، اور ینابیع المودت میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کیا کسی نے خوب شعر کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نیاز تو قیامت کے دن بے سر و سامان نہ رہے گا، اس لیے کہ تیرے پاس علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و ولایت کے اقرار جیسا بہترین سامان نجات موجود ہے۔ کفن میں ہے میرے کربل کی مٹی، مسافر بے سر و سامان نہیں ہوں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو،
وارث قرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں پروردگار ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔